بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پہلی دو ویڈیوز میں درِ خیبر کی شعر نمبر 1 سے شعر نمبر 7 کی تشریح کی تھی، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم شعر نمبر 8 کی تشریح کریں گے۔ جو بھی تشریح کرنی ہو اس سے پہلے ہمیں اس شعر کے الفاظ معنی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو الفاظ معنی آ جائیں تو پھر آپ کے لیے تشریح یاد کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے اس کے الفاظ معنی یاد کریں، کیونکہ جو نظم ہوتی ہے یہ ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ اب جیسے اس کا موضوع ہے درِ خیبر، تو درِ خیبر کے بارے میں ہی ہر شعر میں درِ خیبر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تقریباً سب اشعار میں وہی ایک بات بار بار بتائی جاتی ہے۔ آپ لوگ ایک شعر کے تشریح میں سے بھی جملے لے سکتے ہیں، دوسرے میں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شعر میں جو بات بتائی گئی ہے وہ لازمی اس میں ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے جو ہیں وہ الفاظ معنی یاد کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح، آپ دوسری تشریحات میں سے بھی لے کر اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جو شعر میں بات بتائی گئی ہے اس کا لازمی اس میں ذکر ہو۔ اب یہ شعر نمبر 8 ہے۔ یہ بے آباد و دہشت ناک و وحشت خیز ویرانہ ہے لاتعداد شور انگیز تہذیبوں کا افسانہ۔ اب اس میں بھی جو شاعر ہیں حفیظ جلندری اس درِ خیبر کی بات بتا رہے ہیں کہ درِ خیبر جو تھا وہ ایک ویران، ناہموار اور چٹیل بھی ویران علاقہ ہے۔ یہاں صدیوں سے بہت سی تہذیبوں کا گزر ہوا۔ آریاؤں نے تقریباً 4000 سے پہلے اس کو پار کر لیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ منگول اور تاتاری بھی آئے تھے۔ یہ سب جو تھے یہ تجارتی غرض سے آئے تھے، کیونکہ یہ جو درِ خیبر ہے یہ ایک مشہور تجارتی گزرگاہ تھی۔ یہ لوگ چین سے جو تھا سامان لے کر افغانستان آئے، اس کے لیے انہوں نے درِ خیبر کا راستہ اختیار کیا۔ درِ خیبر جو کہ ایک خوفزدہ اور ڈراؤنا علاقہ ہے، یہاں سے بدھ مت کے آثار بھی ملے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ تاہم جو پختون تھے وہ اپنے اعتقادات کی بدولت جو تھے وہ ان مورتیوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ جو بدھ مت تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیاں بنایا کرتے تھے، تو پختونوں کو چونکہ مسلمان تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی، تو وہ ان کی مورتیاں توڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ یہاں سے بہت سی تہذیبیں یعنی بہت سی قومیں جو ہیں وہ یہاں سے گزری ہیں۔ حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورتی سے درِ خیبر کے علاقے کی منظر نگاری کرتے ہوئے اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ جو بھی شعر کی تشریح کریں گے اس سے پہلے آپ نے جو ہم نے شعر نمبر 1 سے پہلے درِ خیبر کا تعارف بتایا تھا، آپ نے وہ ہر شعر سے پہلے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا یہ ہے کہ تشریح آپ کی لمبی ہو جائے گی۔ پیپر میں آپ کے 2 اشعار ہوتے ہیں، بند کی صورت میں آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب لکھنا ہے شعر کی تشریح شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تشریح سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ اس کا تعارف لکھیں گے، تعارف کے بعد پھر آپ نے دوسری تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تو یہ آپ کی شعر نمبر 8 کی تشریح تھی۔ اب ہم شعر نمبر 9 کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 9 ہے۔ انہی دشواریوں سے آریاؤں کا کارواں گزرا، زمین ہند پر جاتا ہوا ایک آسماں گزرا۔ دشواریاں یعنی مشکل راستوں سے کارواں قافلے گزرے۔ اس میں بھی حفیظ جلندری سب سے پہلے وہی درِ خیبر کے تاریخی مقام کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ درِ خیبر سے گزرنے والے جو بھی حملہ آور آئے، جتنے بھی فاتحین نے یہاں سے گزرنا چاہا، ان کے لیے ایک مشکل راستہ تھا۔ حفیظ جلندری نے اسی گزرگاہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں سے آریاؤں کا بھی گزر ہوا، یہاں سے منگول بھی گزرے، یہاں سے تاتاری بھی آئے، اسکندر اعظم بھی یہاں سے گزرا۔ تو جو آریاں یہاں سے آئے، دراصل یہ وہ قوم تھی جس نے مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ ہندو مت کا آغاز بھی اسی قوم سے ہوا۔ ان ناہموار یعنی اونچے نیچے راستے، میدان جو تھے ویران علاقے تھے، اور لمبے راستے، طویل یعنی لمبے راستے تھے، اس قوم سے وہ جو یہ قوم جو تھی ان کا یہاں سے تجارت کی غرض سے گزر ہوا۔ آریاؤں نے تقریباً 4000 سال پہلے سے پار کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ یہاں کی جو آبادی تھی اس کو انہوں نے اپنا محکوم بنا لیا، یعنی ان پر انہوں نے فتح حاصل کی اور ان کو اپنا محکوم بنا لیا۔ وہ طاقتور اور بہادر جنگجو تھے، یعنی جنگ کرنے میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے سرزمین جنوبی ہند پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کیا۔ ان کا جو رہن سہن تھا، ان کی جو تہذیب تھی، یعنی رہنے سہنے کے طریقے، رسم و رواج، ان کا ادب، معاشرتی طور طریقے، رسم و رواج اور مذہب، انہوں نے ہندوؤں کے معاشرتی اصول و ضوابط
قائم کیے۔ خاص کر جو آریہ کا ویدک مذہب تھا وہ بعد میں تبدیل ہو کر ہندو مت میں تبدیل ہو گیا۔ شاعر اس میں یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آریاؤں نے جب درِ خیبر پار کر کے ہندوستان میں قدم رکھا تو ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی، یعنی آریہ یہاں آئے تو انہوں کا جو مذہب تھا وہ ہندو مت میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے یہاں نئے رسم و رواج، نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ شعر نمبر 10 ہے، یہ مٹی شان اسکندر کی ہے آئینہ دار اب تک، اسی آندھی کا باقی ہے یہاں گرد و غبار اب تک۔ اب یہ جو شعر ہے یہ تلمیح کا شعر ہے۔ تلمیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، یعنی کسی بھی واقعے کا، قصے کا، کوئی تاریخی جو واقعہ ہے یا کسی آیت کا ذکر کسی ایک یا دو لفظوں میں کیا جاتا ہے اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں اسکندر کا ذکر کیا گیا۔ اسکندر جو فاتح اعظم تھا وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا اور وہ یہاں سے گزر کے ہندوستان میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے وہی تھوڑا سا اس کا تعارف بتا دینا ہے کہ شاعر فیض الحندری نے ایک تاریخی مقام درِ خیبر کی تاریخی اہمیت کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی شاعر یہ کہتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے قندھارا کا قبضہ کرنے والا جو اسکندر اعظم تھا اس کی فوج جب یہاں درِ خیبر پر پہنچی تو اس کو یہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جو پختون تھے وہ اونچے ٹیلوں پر چڑھ جاتے تھے اور یہ جو ایک تنگ گزرگاہ تھی تو یہاں سے وہ ان کو گزرنے نہیں دیتے تھے، اوپر سے حملہ کرتے تھے تو انہیں یہاں سے راستہ بدلنا پڑا، یعنی یہاں سے آ کے اسکندر اعظم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کو پیچھے مڑنا پڑا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اسکندر جیسے فاتحین یہاں پسپائی کا شکار ہوئے۔ پسپائی یعنی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، ان کو شکست کا سامنا ہوا، وہ آگے نہیں جا سکے۔ جو یہاں کا آفریدی قبیلہ تھا، یعنی درِ خیبر کا جو آفریدی قبیلہ تھا وہ جنگ کا بہت شوقین تھا اور یہاں کی جو ویران اور چٹیل اور کالی چٹانیں جو تھیں، اونچے نیچے جو راستے تھے، وہ جو بھی یہاں حملہ آور ہوتے تھے ان کو ہار ماننے پر مجبور کر دیتی تھیں، اور اسکندر اعظم جب اس گزرگاہ کو پار نہ کر سکا تو وہ پشاور میں بھی داخل نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا، اس کو اس درے کے آگے سر جھکانا پڑا، یعنی اس کو شکست تسلیم کرنی پڑی اور اس کو واپس جانا پڑا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آج تک ہر کسی پر اس جگہ کا رعب و دبدبہ قائم ہے کہ جب عظیم فاتح اسکندر یہاں جھک گیا تو کوئی اور فوج اس پر قابض ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نظم میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، اسکندر اعظم کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صنعت تلمیح یہ آپ کو ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ والا شعر آ کے تو آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ صنعت تلمیح ہے، یعنی جس میں بھی کسی بادشاہ کا ذکر آئے گا یا کسی تاریخی واقعے کا ذکر آئے گا یا پیغمبر کا یا کسی آیت کا ذکر آئے گا تو وہ تلمیح کا شعر ہوگا۔ شعر نمبر 11 ہے، اسی تابش میں چمکی تھیں مسلمانوں کی شمشیریں، انہی فولادی دیواروں سے ٹکرائی تھی تکبیریں۔ یعنی تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ شمشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلوار۔ فولادی دیواریں لوہے کی دیواریں، اس سے مطلب بہت مضبوط دیوار، یعنی وہ جو آفریدی قبیلہ تھا وہ مضبوط دیوار کی طرح دشمنوں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس میں بھی آپ نے اس شعر کی تشریح سے پہلے تھوڑا سا تاریخی جو مقام ہے درِ خیبر اس کا تعارف کروا دینا ہے، اس کے بعد پھر اس شعر کی آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ سب سے پہلے وہی آپ جب بھی کوئی تشریح آپ کو آئے گی، کسی بھی شعر کی تشریح آئے گی تو اس سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ اس میں بھی شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ درِ خیبر جو تھا وہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا تو ہر حکمران اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان حاکمین اس لحاظ سے خوش قسمت کے رہے کہ وہ اس راستے کو پار کر گئے اور کامیاب رہے، تو اس لیے وہ یہاں فتح بھی حاصل کر سکے۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی یہاں سے گزر کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ ان فاتحین کی بہادری اور دلیری آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اسکندر اعظم کو یہاں پر شکست ہوئی، اس کو ہار ماننا پڑی، اس کو واپس جانا پڑا، لیکن جو محمود غزنوی تھا اس نے 17 بار اس جگہ کو پار کیا، یعنی اس نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کو فتح کیا۔ سومناتھ جو تھا یہ ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا، تو اس نے محمود غزنوی نے آ کر یہاں اس کو فتح کیا، ان کے سارے بت توڑ دیے۔ تو یہاں شاعر جو ہے مسلمان فاتحین کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، یعنی ان کو شاباش دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان سخت جو پہاڑی سلسلوں کو پار کر کے انہوں نے مسلمانوں کا نام روشن کیا اور ان کی اس فتح کو آج تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔